امریکی صدر کا ایران پر پھر سخت حملے کرنے کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ایران پر سخت حملے کرنے جا رہے ہیں۔ ایران کے پل اور پاور پلانٹس نشانہ بنیں گے یا نہیں، یہ نہیں بتائیں گے۔ پاکستان کی درخواست پر ایران کے خلاف کارروائی روکی تھی۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل اب بھی ڈیل کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف اچھے دوست اور بہترین شخصیات ہیں۔ ایران کو معاہدے پر دستخط کرنے چاہیے، ان کو جوہری ہتھیار نہیں رکھنے دیں گے۔ معاہدے کے لیے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ایران کے ساتھ معقول اور قابل عمل معاہدہ چاہتے ہیں۔ معاہدہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکے گا۔ ایران نے جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر اتفاق کیا تھا۔ مشرق وسطیٰ اور پوری دنیا کے لیے امن چاہتے ہیں۔ ایران نے امریکی فوج کا مہنگا ترین اپاچی ہیلی کاپٹر تباہ کیا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ نے کہا، ایران کا امریکہ کو مزید للکارنا دانش مندانہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ ایران کسی بھی دباؤ یا دھمکی کے سامنے ڈٹ کر کھڑا رہے گا۔ صدر مسعود پزشکیان کا ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد بیان، کہا، ایرانی قوم کے عزم کو کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں طاقت نہیں، بے بسی کی علامت ہیں۔ ٹرانسپورٹ، بجلی اور پانی کے نظام کو نشانہ بنانے کی باتیں ایرانی عوام کے حوصلے پست نہیں کر سکتی۔ پزشکیان نے اس سے پہلے کہا، جنگ ملک کے مفاد میں نہیں، اگر عزت، سرزمین اور خود مختاری پر حملہ ہوا تو ایران ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ حملوں کے ذریعے ہتھیار ڈالنے میں پرمجبور نہیں کیا جا سکتا۔ غزہ مسلسل بمباری کے باوجود سرنڈر نہیں ہوا۔ ایران کو بھی جھکایا نہیں جا سکتا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر امریکہ کو خبردار کر دیا۔ کہا، جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری رہیں تو سفارتی عمل آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ اسرائیل بھی لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے ذریعے صورتحال کو مزید خراب کر رہا ہے۔ اپاچی ہیلی کاپٹر کی تباہی کے بعد امریکہ کے حملے، ایران کی جوابی کارروائی۔ امریکی فوج نے ایران پر فضائی حملے کیے، مختلف علاقوں میں دھماکے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ساحلی علاقے سرک میں میزائل حملے سے پانی کا انفراسٹرکچر متاثر ہوا۔ ہرمز خان کے مشرقی علاقے قشم اور بندر عباس میں بھی دھماکے ہوئے۔ ایران کا بھرپور جوابی کارروائی میں خطے میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان کے مطابق بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ اردن میں امریکی الازرق فوجی اڈے پر میزائل حملہ، اہداف میں F-35 ہینگرز اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر شامل۔ کویت میں علی السالم فوجی اڈے پر ڈرون سے حملے کیے۔ پاسداران انقلاب نے کہا، ابنائے ہرمز کے قریب امریکی MQ-9 ڈرون مار گرایا۔ کارروائی امریکی جارحیت کا جواب ہے۔ اگر امریکی جارحیت برقرار رہی تو مزید سخت جواب دیا جائے گا۔ پاسداران نے ڈرون گرانے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ صوبوں کے ترقیاتی بجٹ میں 920 ارب روپے کی کمی، قومی اقتصادی کونسل نے منظوری دے دی۔ صوبوں کا ترقیاتی بجٹ 3138 ارب سے کم کر کے 2218 ارب روپے کر دیا گیا۔ وفاقی PSDP کے لیے 1000 ارب اور SOEs کے لیے 451 ارب روپے مختص۔ اگلے مالی سال کے لیے شرح نمو کا ہدف 4% رکھنے کی بھی منظوری۔ پلاننگ کمیشن کی دستاویز کے مطابق بلوچستان کا ترقیاتی بجٹ 308 ارب برقرار رہے گا۔ پنجاب کا ترقیاتی بجٹ 1450 ارب سے کم کر کے 749 ارب، سندھ کا ترقیاتی بجٹ 816 ارب سے کم کر کے 706 ارب، خیبر پختونخوا کا ترقیاتی بجٹ 564 ارب سے کم کر کے 455 ارب روپے کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق رواں مالی سال کے لیے دفاعی اخراجات میں 334 ارب کا اضافہ ہوگا۔ دفاعی بجٹ 3000 ارب تک بڑھانے پر غور۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس، اہم معاشی اہداف کی منظوری۔ وفاق اور صوبوں میں ترقیاتی منصوبوں کے اہم امور پر اتفاق رائے۔ آئندہ مالی سال کو ترقی، استحکام اور عوامی ریلیف کا سال بنانے کا عزم۔ NEC کا پائیدار معاشی ترقی کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق۔ قومی ترقیاتی پروگرام کے تحت انفراسٹرکچر، توانائی اور سماجی شعبوں کو ترجیح دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کا ترقیاتی فنڈز کے مؤثر اور شفاف استعمال کو یقینی بنانے پر زور۔ کہا، محدود وسائل کے باوجود ترقیاتی عمل کا تسلسل برقرار رکھا جائے گا۔ صوبوں کے جاری اور نئے منصوبوں کے لیے وسائل کی منصفانہ تقسیم پر اتفاق۔ ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے وفاقی اور صوبائی اداروں میں قریبی رابطے ناگزیر قرار۔
NEC اجلاس میں نائب وزیر اعظم، کئی وفاقی وزراء، 3 وزرائے اعلیٰ سہیل آفریدی، مراد علی شاہ اور سرفراز بگٹی شریک ہوئے۔ پنجاب کی نمائندگی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کی۔ قومی اقتصادی سروے آج دن 2 بجے کے بعد جاری کیا جائے گا۔ صوبوں نے بھرپور تعاون کیا، زیادہ سے زیادہ وسائل پیدا کرنا ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اقتصادی کونسل سے خطاب، کہا ملکی معیشت کو بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، پاکستان کے بہترین مفاد میں قومی فیصلے کیے۔ برآمدات اور پیداواری صلاحیت بڑھانا مشترکہ ذمہ داری ہے۔ مشکلات کے باوجود IMF پروگرام پر عمل پیرا رہے۔ دفاع کے لیے وسائل کی فراہمی ترجیحات میں شامل ہے۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے وسائل درکار ہیں۔ تیل کے قیمتوں کی مد میں عوام کو 128 ارب کا ریلیف فراہم کیا۔ دنیا کے کئی پیٹرول پمپس پر لائنیں دیکھنے میں آئیں۔ بر وقت اقدامات کی وجہ سے پاکستان میں عوام کو پیٹرول دستیاب رہا۔ گزشتہ رات IMF کی MD سے بات چیت ہوئی۔ IMF کی MD نے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دے رہے ہیں۔ پاک فوج کا ہیلی کاپٹر مظفر آباد کے قریب گر کر تباہ، سوار تمام فوجی جوان اور عملہ شہید۔ ISPR کے مطابق MI-17 ہیلی کاپٹر کو ٹیک آف کے بعد حادثہ فنی خرابی کے باعث پیش آیا۔ امدادی اور ریسکیو ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئیں۔ پاک فوج نے وجوہات جاننے کے لیے بورڈ آف انکوائری تشکیل دے دیا۔ شہداء کی میتوں کی منتقلی اور شناخت کا عمل جاری۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ہیلی کاپٹر حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار۔ شہداء کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور اظہار ہمدردی۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا ہیلی کاپٹر حادثے پر اظہار افسوس۔ حادثے میں شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ کہا پوری قوم اپنے بہادر سپوتوں کے قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کی شہداء کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا۔ پاکستان کے افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر جوابی حملے۔ کارروائی میں فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 26 دہشت گرد ہلاک۔ ایک تربیتی مرکز سمیت 4 اہداف مکمل تباہ۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں کارروائی پاکستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے بعد کی گئی۔ حملوں میں دہشت گردوں، ماسٹر مائنڈز اور منصوبہ سازوں کی خفیہ پناہ گاہوں اور ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ کارروائی پاک افغان سرحد پر قابل اعتماد انٹیلیجنس بنیادوں پر کی گئی۔ ایک پناہ گاہ اور ایمونیشن مرکز بھی تباہ کر دیا گیا۔ اپنے شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ امریکی حملوں کے بعد ایران نے سفارتی رابطے تیز کر دیے۔ عباس عراقچی کے ترکیہ اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ سے رابطے۔ امریکی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دیا۔ عباس عراقچی نے کہا ایران کو اپنے دفاع اور مناسب جوابی کارروائی کا مکمل حق حاصل ہے۔ دوسری جانب قطر کے مذاکرات کار اہم سفارتی مشن پر تہران پہنچ گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق قطری وفد ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کم کرنے کی بات کرے گا۔ ممکنہ معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے بھی بات چیت ہوگی۔